کتنے بدل گئے ہیں وہ حالات کی طرح، کتنے بدل گئے ہیں وہ حالات کی طرح، جب بھی ملے ہیں پہلے ملاقات کی طرح۔ ہم کیا کسی کے حسن کا صدقہ اتارتے، ہم کیا کسی کے حسن کا صدقہ اتارتے، ایک زندگی ملی بھی تو خیرات کی طرح۔ زندگی میں لوگ موسم کی طرح چینج ہوتے رہتے ہیں، جس طرح ویدر ہوتا ہے اسی قسم کے مزاج بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کسی کو اتنا نہ چاہو کہ پھر بلا نہ سکو، کسی کو اتنا نہ چاہو کہ پھر بلا نہ سکو، یہاں مزاج بدلتے ہیں موسموں کی طرح۔ لوگ بدلتے ہیں تو کیوں بدلتے ہیں، ہم نہیں بدلے تو کیوں نہیں بدلے؟ بیٹا جو چیز، جو انسان، جو جاندار وقت کے ساتھ بدلنا نہیں سیکھ سکتے تو لوگ اسے بدل ڈالیں گے۔ اتنا تیز دور ہے، اس میں خود کو بدل ڈالو۔ چھوٹے چھوٹے الفاظ کا سہارا لے کر لوگ ہمارے گھروں کو ویران کر دیتے ہیں، جھوٹے وعدوں اور قسموں کا سہارا لے کر ہماری زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ ہم کچھ بھی نہیں کہتے، روتے ہیں۔ رونا کس کا کام ہے بیٹا؟ بزدلوں کا کام رونا ہے۔ اگر آپ بزدل ہے تو رو لے۔ کامیاب انسان کون ہے؟ جو دک کے کا کے جیے اور پھر جو ہے دوسروں کو سبق دے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔ لیکن جو لوگ دک کے کھانے کے بعد، دو کے کھانے کے بعد پھر بھی اس طرح کرتے ہیں، بہت کمزور اور بیوقوف انسان ہوتے ہیں، کیونکہ زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بدلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو جن حالات میں آپ نہیں بدلے، جن مشکلات میں آپ نے اپنی زندگی کو ایڈجسٹ نہیں کر دیا، جن لوگوں نے آپ کو چھوڑا ہے اور اس کے بعد آپ پھر بھی اس کے پیچھے جا رہے ہیں، تو بیٹا آپ اشرف المخلوقات ہے، کتوں والا کام چھوڑ دے، آگے جائیے۔ زندگی میں سب سے بڑی کامیابی خود سے آتی ہے اور زندگی میں سب سے بڑی بربادی خود سے آتی ہے۔ آپ جو کوشش کر رہے ہیں تو کیا یہ خود کی بربادی کے لیے کر رہے ہیں یا خود کی آبادی کے لیے کر رہے ہیں؟ ایک شاعر کہتا ہے نا کہ بربادیوں سے گھر کو سنوارے ہوئے ہیں ہم، بربادیوں سے گھر کو سنوارے ہوئے ہیں ہم، اوروں سے نہیں خود سے ہارے ہوئے ہیں ہم۔ بربادیوں سے گھر کو سنوارے ہوئے ہیں ہم، اوروں سے نہیں خود سے ہارے ہوئے ہیں ہم۔ یوں ہی نہیں ہوتی اندھیروں میں روشنی، یوں ہی نہیں ہوتی اندھیروں میں روشنی، خود کو جلا جلا کے ستارے ہوئے ہیں ہم۔ بیٹا سورج بننا چاہتے ہو تو سورج کی طرح جلنا بھی سیکھو۔ اس کا جو تفش ہے وہ جل رہا ہے تو روشنی دے رہا ہے۔ آپ اگر چاند کی طرح بننا چاہتے ہو تو صرف اندھیرے کا انتظار کرو۔ سورج کی طرح بننا چاہتے ہو تو جلو۔ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات زندگی میں بہت زیادہ اندھیرے ہوتے ہیں، بہت زیادہ اندھیرے ہوتے ہیں، مشکلات ہوتے ہیں، پر نکلنے کے لیے ایک کرن بھی ہوتی ہے، ایک آواز بھی ہوتا ہے۔ واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں کہ اندھیرے میں دور سے آنے والی آواز، اندھیرے میں دور سے آنے والی آواز جو ہے وہ بھی رہنمائی دیتا ہے، راہ دکھانے کا کام کرتا ہے بعض اوقات۔ کیونکہ جب آپ اندھیرے میں ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی گھر، گاؤں وغیرہ دکھائی نہ دے، لیکن دور سے آپ کوئی آواز سن لے یا کوئی روشنی کا کرن دیکھ لے، تو روشنی کی کرن کی وجہ سے آپ اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ منزل کے پہنچنے سے پہلے ہم آدھے راستے میں گر جاتے ہیں۔ کیوں گر جاتے ہیں؟ کیوں ناکام ہوتے ہیں؟ پہلے تو یہ کہ لوگ کیا کہیں گے،
اس بات نے ہمیں روکا ہوا ہے. بیٹا یہ دنیا ہے، لوگ کچھ بھی کہیں آپ آگے دوڑو، اپنے منزل پہ اپنے ٹارگٹ پہ نظر رکھو، اس تک پہنچ جاؤ. اگر آپ اسی بات پہ توجہ دے رہے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ تو کچھ بھی کہیں گے اور آخر میں یہ بھی کہیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تب آپ کے موت کے بعد بھی کچھ کہیں گے. پر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ختم کر دیا تجھ پہ اپنا جنون، ختم کر دیا تجھ پہ اپنا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون. بعض لوگ بہت زبردست سٹرگل والے ہوتے ہیں، جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں جنون کی حد تک حاصل کرتے ہیں. انسان میں اگر یہ گٹس موجود ہو، یہ کوالٹی موجود ہو کہ وہ جس چیز کے پیچھے بھی لگ جائے اور وہ جنون کی حد تک ہو، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ نہ ملے، ضرور ملے گا. وہ اچھے اور برے کی تمیز آپ کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں جو کچھ آپ کو مل رہا ہے اس پہ اگر آپ خوش ہیں تو اس کے لیے سٹرگل جنون کی حد تک کرو. بعد میں جو کچھ آپ کو مل رہا ہے اور پھر وہ آپ کی زندگی میں بے عزتی کا سبب بنے تو پھر اسے چھوڑ دو، اب سے چھوڑ دو. بہت ہی سوچ سمجھ کر گلے لگاؤ مجھے، بہت ہی سوچ سمجھ کر گلے لگاؤ مجھے، ابھی آغاز محبت ہے گیا کچھ بھی نہیں. ابتدا میں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا، یہ کیا ہو گیا مجھ پہ، میں تو اس قسم کا انسان نہیں تھا، میں اتنا کمزور نہیں تھا، میں اتنی کمزور نہیں تھی. پر پتہ نہیں ایک دم کیا ہو گیا کہ